بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو آج کی گفتگو ہے اس کا موضوع ہے اقتصادی سروے سن 2021-22۔ پاکستان کا اقتصادی سروے 2021-22 جاری کر دیا گیا ہے، جس میں سامنے آنے والے نکات کے مطابق پاکستان میں فی کس آمدن ہدف کے مقابلے میں زیادہ رہی، جبکہ اوسط مہنگائی کی شرح میں بھی اضافہ ہوا۔ اقتصادی سروے کی دستاویزات کے مطابق ملک میں معاشی شرح نمو کا ہدف 4.8% رکھا گیا تھا، جس کے مقابلے میں یہ 6% رہی۔ جمعرات کو دیگر وفاقی وزراء کے ہمراہ اقتصادی سروے 2021-22 پیش کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ مفتح اسماعیل کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے 4 برس میں 20,000 ارب روپے کے قرض لیے تھے۔ پاکستان نے 7 دہائیوں میں جتنے قرض لیے تھے، پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کے 80% قرض پونے 4 سال میں لیے ہیں۔ مفتح اسماعیل کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت میں کیے گئے اقدامات سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا۔ ایندھن کے حوالے سے معاہدے نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تمام اعداد و شمار میں پاکستان پیچھے گیا ہے۔ تیل کی بین الاقوامی قیمتوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمت $123 سے $126 فی بیرل ہے۔ کورونا وائرس میں پاکستان کو مالی نقصان نہیں ہوا تھا، دنیا بھر سے ملک کو مراعات ملی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت گندم درآمد کرنا پڑے گی، روس سے مذاکرات کریں گے، چینی بھی درآمد کرنا پڑے گی۔ کپاس کی پیداوار بھی کئی دہائیوں میں کم ترین ہوئی ہے۔ پریس کانفرنس میں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اقتصادی سروے کے حوالے سے جو نمبر سامنے آ رہے ہیں اس میں بعد میں تبدیلی کی گئی، اس لیے جب حقیقی نمبر دیکھے جائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اصل ہدف تو حاصل نہیں ہوا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اقتصادی سروے 10 ماہ تحریک انصاف جبکہ 2 ماہ مسلم لیگ نون کی کارکردگی پر مبنی ہے۔ ہر برس 2000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں لانا ضروری ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا پاکستان میں ہر برس توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لگ بھگ 2000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 برس میں 8000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل ہونی چاہیے تھے، جو کہ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا گزشتہ حکومت میں 6000 میگا واٹ کے بجلی کے پیداواری پلانٹ بند کیے گئے۔ آج پاور سیکٹر میں 2470 ارب گردشی قرضے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اب درآمدی فیول کے بجلی کے منصوبے نہیں لگائے جائیں گے۔ پاور سیکٹر کی بہتری کے لیے اس کی ری اسٹرکچرنگ شروع کر دی گئی ہے۔ گزشتہ حکومت میں بجلی کی پیداواری پلانٹ چلانے کے لیے ایندھن کی خریداری نہیں کی گئی تھی۔ اقتصادی سروے کے اہم نکات۔ اقتصادی سروے میں ملک میں فی کس آمدن کو ہدف سے زیادہ ظاہر کیا گیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق حکومت نے فی کس سالانہ آمدن کا ہدف 2,46,000 روپے رکھا تھا، جبکہ فی کس سالانہ آمدن ہدف سے 68,000 روپے زائد یعنی 3,14,000 روپے رہی۔ دوسری جانب اقتصادی سروے میں یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح بھی ہدف سے زیادہ رہی ہے۔ حکومت نے اوسط مہنگائی کی شرح کا ہدف 8% مقرر کیا تھا، جبکہ مہنگائی میں ہدف سے 5% زائد 13% اضافہ ہوا ہے۔ جی ڈی پی کی شرح ہدف سے زیادہ۔ قومی اقتصادی سروے کے مطابق معاشی شرح نمو زراعت، صنعتوں، سروسز سیکٹر، برآمدات، فصلوں، لارج مینوفیکچرنگ، چھوٹی صنعتوں کا ہدف تو پورا ہوا، تاہم کپاس، لائف سٹاک، تعمیرات، جنگلات اور بجلی کی پیداوار کے ہدف میں ناکامی کا سامنا رہا۔ سرکاری دستاویزات سے واضح ہوتا ہے کہ مالی سال 2021-22 میں جی ڈی پی کا 6% ہدف رہا، جبکہ جی ڈی پی کا ہدف 4.8% مقرر کیا گیا تھا۔ اسی طرح ملکی معیشت کا حجم $383 ارب رہا۔ صنعتی شعبے کی پیداوار میں اضافہ نظر آیا۔ دستاویزات کے مطابق رواں سال صنعتی شعبے کی پیداوار 7.2% رہی، جبکہ اس کے لیے ہدف 6.6% مقرر کیا گیا تھا۔ رواں سال خدمات کے شعبے کی پیداوار 6.2% رہی۔ حکومت نے گزشتہ برس خدمات کے شعبے کے لیے پیداواری ہدف 4.7% مقرر کیا تھا۔
मुल्क में सरमायाकारी में कमी आई है। इस हवाले से दस्तावेज़ात से वाज़िह हो रहा है कि मजमूई सरमायाकारी 16.1% के मुकाबले में 15.1% रही। ज़रई पैदावार के हवाले से सर्वे में सामने आया है कि रवां माली साल में ज़रई शोबे की पैदावार भी हदफ से ज़्यादा रही। हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस ज़रई पैदावार के लिए हदफ 3.5% मुकर्रर किया था, जबकि ये हदफ से 0.9% ज़्यादा है, जो कि रवां माली साल में ज़रई पैदावार 4.4% पर पहुँच चुकी है। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक रवां माली साल कपास की पैदावार 83 लाख बेल्स, चावल की पैदावार 93 लाख मेट्रिक टन, गन्ने की पैदावार 8 करोड़ 87 लाख मेट्रिक टन और गंदम की पैदावार 2 करोड़ 64 लाख मेट्रिक टन हुई। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक रवां माली साल में कपास की 1 करोड़ 5 लाख बेल्स की पैदावार का हदफ रखा गया था, ताहम इसकी पैदावार कम हुई और माली साल के दौरान 83 लाख बेल्स की पैदावार हो सकी। दूसरी जानिब मुल्क में चावल की पैदावार के हदफ ज़्यादा हुई। हुकूमत ने चावल के पैदावार के लिए 82 लाख मेट्रिक टन का हदफ मुकर्रर किया था, ताहम रवां माली साल में 93 लाख मेट्रिक टन चावल हासिल हुआ। मुल्क में गन्ने की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा जाहिर किया गया। हुकूमत ने माली साल 2021-22 के लिए गन्ने की पैदावार का हदफ 7 करोड़ 45 लाख मेट्रिक टन मुकर्रर किया था, ताहम इसकी पैदावार हदफ से 19% ज़्यादा हुई। रवां माली साल में मुल्क भर में 8 करोड़ 87 लाख मेट्रिक टन गन्ने की पैदावार रिकॉर्ड की गई। इक़्तिसादी सर्वे से वाज़िह हो रहा है कि पाकिस्तान में गंदम की पैदावार में कमी आई। हुकूमत ने माली साल 2021-22 के लिए गंदम की पैदावार का हदफ 2 करोड़ 75 लाख मेट्रिक टन रखा था, जबकि इसकी पैदावार हदफ से कम हुई है। दस्तावेज़ात के मुताबिक रवां माली साल में 2 करोड़ 64 लाख मेट्रिक टन की पैदावार हुई। ये मुकर्रर किए गए हदफ से 5% कम है। दरामदाद, बरामदाद और तजारत। इक़्तिसादी सर्वे की दस्तावेज़ात में करंट अकाउंट खसारे में बहुत ज़्यादा इजाफा जाहिर हो रहा है। हुकूमत ने माली साल 2021-22 में करंट अकाउंट खसारे का हदफ 2 अरब 27 करोड़ 60 लाख मुकर्रर किया था, जबकि माली साल के इब्तदाई 10 माह जुलाई ता अप्रैल के दौरान करंट अकाउंट खसारा 13 अरब 80 करोड़ डॉलर पर पहुंच चुका था। माली साल के लिए तजारती खसारे का हदफ 28 अरब 43 करोड़ 60 लाख डॉलर मुकर्रर किया गया था, ताहम जुलाई ता मई के 11 माह में तजारती खसारा का रिकॉर्ड 43 अरब 33 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस माली साल 2021-22 के लिए दरामदाद का हदफ 55 अरब 26 करोड़ 60 लाख डॉलर मुकर्रर किया था, ताहम माली साल के गुज़िश्ता 11 माह जुलाई ता मई के दौरान दरामदाद 72 अरब 18 करोड़ 20 लाख डॉलर पर पहुंच चुकी थी।